اہل بیت کا وجود نور الہی ہے۔ قرآن کریم میں خدا نے اپنی ذات گرامی کو نور سے تعبیر کیا ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پورے آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کو بھی خود قرآن کریم نے نور سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی میں بھی متواتر اہل بیت کے وجود کو بابرکت نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن مسعود، جان لو خدا نے کائنات کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے مجھے اور علی کو ایک عظیم نور سے خلق فرمایا تھا، جبکہ اس وقت خدا کی تقدس اور تسبیح کے لیے کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اس روایت سے دو نقطے واضح ہو جاتے ہیں۔ کائنات کی خلقت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی خلقت ہوئی تھی۔ اگرچہ اس کا تصور کرنا اس صدی کے افراد کی ذہنیت سے دور ہے، کیونکہ اس صدی کے انسان کا ذہن مادی اشیاء سے زیادہ مانوس ہے، لہذا ماورائے مادہ و مادیات کا تصور اور خاکہ اس کے ذہن میں ڈالنا اتنی علمی ترقی اور عقل شعور کے باوجود بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر انسان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ کائنات کی خلقت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے نور کو خلق کرنا۔ اس حدیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے وجود مبارک کے نور ہونے کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نور ہے، قرآن نور ہے، علم و عبادات نور ہے اور اہل بیت کا وجود بھی نور ہے۔ اس بات کی تصدیق ایک اور حدیث نبوی سے ہوتی ہے۔ جناب جابر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتحقیق کہ خدا نے مجھے اور علی کو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے دو نور کی شکل میں عرش کے سامنے خلق کیا اور ہم خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ جب خدا نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو ہمارے نور کو ان کے صلب مبارک میں قرار دے دیا، پھر ان کے صلب سے پاک و پاکیزہ اسلام کے ذریعے منتقل کر کے حضرت ابراہیم کے صلب میں ٹھہرایا، پھر ان کے صلب اور پشت سے نکال کر جناب عبد المطلب کے صلب میں منتقل کیا گیا، پھر جناب عبد المطلب کے صلب سے یہ نور اس طرح تقسیم ہوا کہ دو حصے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب میں قرار دیا گیا، جبکہ ایک حصہ جناب ابو طالب بن عبد المطلب کے صلب میں قرار دیا گیا۔ پھر اس نور کے دو حصے حضرت فاطمہ بنت محمد کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، لہذا حسن و حسین اللہ تعالیٰ کے دو نور ہیں۔ اب تک ہم نے آپ کے سامنے دو روایتیں پیش کی۔ اس روایت پہ غور کیا جانا چاہیے، کیونکہ پچھلی روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے نور کا کائنات کی خلقت سے پہلے موجود ہونے کا بتایا گیا۔ اس روایت میں حضرت آدم کی خلقت سے پہلے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کا نور خلق ہونے کی خبر دی گئی۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھتے ہیں جس کو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم جانتے ہو کہ میرے جانشین کون ہیں اور وہ 12 افراد جنہیں خدا نے میرے بعد امامت کے لیے چن لیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ سلمان نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا، اے سلمان، تم جان لو خدا نے مجھے اپنے خالص نور سے خلق فرمایا اور مجھے اپنی اطاعت کی دعوت دی تو میں نے اطاعت کی، پھر میرے نور سے علی کو خلق کیا اور ان کو بھی اپنی طرف دعوت دی، انہوں نے بھی اطاعت کی، اور میرے اور علی کے نور سے فاطمہ زہرا کو خلق کیا، ان کو بھی اطاعت کی دعوت دی، انہوں نے بھی لبیک کہا، پھر میرے علی اور فاطمہ کے نور سے حسن و حسین کو خلق فرمایا، ان کو بھی اپنی طرف دعوت دی، انہوں نے بھی قبول کیا، پھر خدا نے ہمیں اپنے 5 اسماء حسنہ سے منسوب فرمایا،
بس خدا محمود ہے، میں محمد، خدا اعلیٰ ہے اور یہ علی، خدا فاتر ہے اور یہ فاطمہ، خدا صاحب احسان ہے اور یہ حسن، خدا محسن ہے اور یہ حسین۔ اس کے بعد خدا نے میرے حسین کے سلب سے 9 ہستیوں کو امام اور پیشوا بنا کے خلق فرمایا۔ ان کو بھی اپنی طرف دعوت دی تو سب نے خدا کی اطاعت کی۔ اس وقت آسمان، زمین، ہوا، پانی، فرشتے اور بشر میں سے کوئی چیز خلق نہیں ہوئی تھی، صرف ہمارا نور تھا جو خدا کی تسبیح اور اطاعت کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتحقیق خدا نے کائنات کو خلق کرنے سے 14,000 سال پہلے 14 نور کو خلق فرمایا، اور وہ ہم اہل بیت کی ارواح تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا ابن رسول خدا، وہ 14 ہستیاں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور امام حسین کی نسل سے 9 امام ہیں، جن میں سے آخری امام مہدی ہوگا جو غیبت کے بعد ظہور کرے گا اور دجال کو قتل کر کے زمین کو ہر قسم کے ظلم و جبر سے پاک کر دے گا۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے تایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا وجود خدا کے نور سے خلق ہوا اور میرے اہل بیت کو میرے نور سے خلق کیا گیا اور ان کے دوستوں کو اہل بیت کے نور سے خلق کیا گیا، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والوں کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مفسر ابن عمر نے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خدا نے حضرت ابراہیم کو خلق فرمایا اور ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو حضرت ابراہیم کی نظر عرش کے کنارے ایک نور پر پڑی۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، پروردگار، یہ نور کیا ہے؟ ندا آئی، اے ابراہیم، یہ محمد کا نور ہے جو میرا برگزید بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، خدایا، اس نور کے ساتھ جو نور نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ جواب ملا، اے ابراہیم، وہ نور علی مرتضیٰ کا ہے جو میرے دین کا مددگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے آقا و مولا، ان دونوں کے پیچھے تیسرا نور کس کا ہے؟ جواب ملا، اے ابراہیم، یہ حضرت فاطمہ کا نور ہے جو اپنے پدر بزرگوار اور شوہر کے کنارے نظر آ رہا ہے، جس کے صدقے میں ان کے دوستوں کو جہنم کی آگ سے نجات دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے مولا و آقا، ان نوروں کے پیچھے 2 نور نظر آ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ جواب ملا، اے ابراہیم، وہ حسن و حسین ہے جو ان کے جد بزرگوار، مادر گرامی اور پدر بزرگوار کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے مولا و آقا، ان 5 نور کے ساتھ مزید 9 نور نظر آ رہے ہیں جو حلقے کی شکل میں ہیں، وہ کون ہیں؟ خدا نے فرمایا، یہ ان کی اولاد ہیں جو ان کے بعد لوگوں کے امام اور پیشوا ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، اے خدا، ان کے علاوہ بہت سارے نور کا مشاہدہ کر رہا ہوں جن کی تعداد سوائے تیری ذات کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ کس کے نور ہیں؟ خدا نے فرمایا، یہ ان ہستیوں کے ماننے والے اور دوستوں کے نور ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا کی، پروردگار، مجھے بھی ان کے ماننے والے دوستوں میں سے قرار دے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ اگر ان دونوں کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ابو سعید خدری سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز دوسری سے رتبے و مقام میں بڑی ہے، ایک قرآن کریم اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے، ان کی پیروی کو گمراہی سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا احترام کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔